اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جناب دل کی گہرائیوں سے جناب عالم دین مولانا عطا اللہ بنگالی صاحب سے بتا سپریم کورٹ صحابہ کے سپریم کورٹ کے سب سے بڑے وکیل ہماری درخواست پر ہمارے کمرے میں ہم مسکین لوگوں کے پاس آئے ہیں تو ہم ایک مختصر سی ان سے مشورہ لیں گے کہ ہم ادھر اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو ادھر سے ہمارا تو مقصد یہ آنے کا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم پورا خاندان ڈیرا کالے لگا آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو میں درخواست کروں گا جناب حضرت صاحب عطا اللہ بنگالی صاحب کہ ادھر سے ہم کیا تحفہ لے کر جائیں. ہمارے لیے بڑی خوش بختی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہم جیسے نالائقوں کو گناہگاروں کو اپنی رحمت سے اپنے دربار میں لے آیا ہے. اس کا ظاہری سبب جو ہے وہ ہمارے چودھری بخشی سے بنے اور انہوں نے بڑا ایثار کیا. اللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی انہیں اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا, آخرت میں تو بدلہ انشاءاللہ ان کے لیے ہے انشاءاللہ. یہ اس سفر میں جدے سے مکہ آتے ہوئے علماء بیان کرتے رہے اور کل زیارات پہ ہم گئے. راستے میں بھی مولانا سرفراز صاحب نے آسن انداز سے سب لوگوں کو گائیڈ کیا. ہمارے عزیز کیسر گجر صاحب نے نعت پڑھ کے ہمارے دلوں کو گرمایا نہیں بلکہ ٹھنڈا کیا. ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے. میں ان کی نعت اپنے پیج پہ بھیجا ہوں, انشاءاللہ اسے کم از کم 4-5 لاکھ لوگ دیکھیں گے. بات چلی جائے گی. اب کہ میں سن رہا تھا کمرے میں دوبارہ, میں نے کہا کہ میں بھیج دوں اپنے پیج پر. ایک طرف میں صرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ریاکاری اور دکھلاوا یہ اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل ہے. جس طرح روئی کے ڈھیر میں آگ کا ایک انگارہ رکھ دیا جائے ساری روئی کو خاکستر کر دیتا ہے, اسی طرح دکھلاوا اور ریاکاری سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے نفس سے لڑنا بھی چاہیے. جہاں کہیں کچھ ریاکاری کا خطرہ پیدا ہو ہمیں اپنے نفس سے لڑائی کرنی چاہیے اور اس چیز کو اس میں سے نکالنا چاہیے کہ ہم بڑے نالائق لوگ ہیں, گنہگار لوگ ہیں,
ہم اس قابل نہیں ہیں, ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں, ہم لوگوں کو خوش کریں. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ بعض اوقات وہ کسی اہم مسئلے کو کسی ایسی جگہ پہ سمجھاتے تھے جہاں سمجھنا اس کا آسان ہو جائے. یہ آپ کی عادت تھی. مثلا آپ نے دجال کے فتنے سے صحابہ کو آگاہ کیا کہ دجال آئے گا, اس طرح کرے گا, فتنہ ایسا ہو. صحابہ اس طرح ڈر گئے کہ ایک ہماری ماں, آپ کی زوجہ محترمہ, وہ اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی, تو کسی نے کہہ دیا اسے بھائی دجال آ گیا ہے. اس نے کونے میں سر دے دیا, اس کمرے کے کونے میں چھپنے کے لیے نا اپنا سر دے دیا. اوپر سے آقا تشریف لے. آپ نے پوچھا بھی اسے کیا ہوا ہے؟ ان ازواج نے کہا جی یہ دجال سے ڈری ہوئی ہے. آپ نے فرمایا دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. بہر آپ جب نکلے نا تو صحابہ آپس میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے, دجال. تو یہ بڑا فتنہ ہے اور ڈر اور خوف. اس موقع پہ آپ نے مناسب سمجھا کہ انہیں ریاکاری کے بارے میں بتاؤں. یہ ڈرے ہوئے ہیں دجال کے فتنے سے. آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جی. آپ نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے بندے کو اس نے سمجھا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اسے دکھانے کے لیے اس نے نماز کو ذرا لمبا کر دیا. تو یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ. آپ نے اس موقع پر ریاکاری کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس موقع پہ آپ نے اس کو بیان کیا. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ آقا کا کوئی ارشاد سنا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد سناتے ہوئے ان کے دربار میں 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. ارشاد جو میں اب سنا رہا ہوں 3 مرتبہ وہ بے ہوش ہوئے. ارشاد یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کے لیے جس بندے کو پیش کیا جائے گا وہ ایک حافظ, قاری اور عالم ہو. اب آپ ذرا علم کی شان دیکھیں کہ یہ بندہ جو پیش ہو رہا ہے یہ عالم ہے. آپ کا ارشاد ہے فضل العالم علی العابد فضلی علی ادنا او کما قال علیہ السلام. ایک عالم کی عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسی مجھ محمد کی ایک ادنا امتی پر. اب یہ کوئی تناسب ہی نہیں. ایک ادنا امتی اور آقا ان کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے نا, نسبت ہی نہیں ہے. جتنی ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے یا قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے اتنی بھی نسبت نہیں ہے. کہاں آپ اور کہاں ایک ادنا امت. عالم کی فضیلت عام مومن پہ نہیں, عابد پر. عابد ہے, شب زندہ دار ہے. فضیلت کتنی ہے یہ پیش ہو گیا ہے. اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تمہیں علم دیا, قرآن پڑھنے کا فن دیا, تم نے کیا کیا؟ خود نے کہا میں نے لوگوں کو سنایا, بتایا, پڑھایا, سمجھایا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ مت بولو, تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں گے, علامہ کہیں گے. چنانچہ وہ دنیا میں کہا گیا, تیرا بدلہ ہو گیا. اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو زنجیر پہناؤ اور گھسیٹ کے اسے جہنم میں پہناؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد جو پیش ہوگا وہ ایک سخی آدمی ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اس سے بھی اللہ یہی پوچھیں گے کہ مال دیا تھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہے ہو, تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں گے.
وہ کہا گیا لہذا اسے بھی جہنم ملا. تیسرا آدمی جو پیش ہوگا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا. کل چودھری صاحب نے نعرے لگائے نا سبیلنا سبیلنا طریقنا الجہاد. تو جہاد کی فضیلت کتنی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی خدا کی قسم آقا کا یہ ارشاد سن کے. لڑنا تو بڑی دور کی بات. آپ نے فرمایا مجاہد صبح کے ٹائم جب ایک قدم اٹھاتا ہے ایک قدم اور شام کے ٹائم ایک قدم اٹھاتا ہے. اگلی عبارت میں عربی میں پڑھوں گا اور میں چونکہ تھوڑا سا خطیب بھی ہوں میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ اس عربی کو سمجھیں. آسان سی عربی ترجمہ نہ کرنا پڑے. اس عربی میں بڑا مزہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا مجاہد کا ایک قدم صبح کے ٹائم اٹھانا اور ایک قدم شام کے ٹائم اٹھانا خیر من الدنیا وما فیہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے وہ ایک قدم بہتر ہے. بڑی فضیلت ہے بڑی. لیکن اس سے اللہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا. میں تلوار لے کے گیا لڑا جہاد کیا. اگلی اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہے تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں دلیر کہیں. وہ کہا گیا اسے بھی جاننا ملا. اب اس کے بدلے میں ہم کون ہیں جی آپ اور میں اور کہ ریاکاری آئے اور ہمارے عمل قبول. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے نا یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ ایک ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اور ایک اپنے عمل پہ غرور نہیں ہونا چاہیے. میں نے یہ کیا میں نے اتنی بچیوں کی شادی کروا میں نے مدرسہ بنا دیا میں نے مسجد بنا میں نے غرور نہیں تکبر نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا ہے جو میں نے پڑھی. عمل کیا ہے بیت اللہ کو بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا عمل دنیا میں کوئی بیت اللہ کو بنانا. اگر آج چودھری صاحب سے کہا جائے نا کہ آپ کا پیسہ ہم بیت اللہ پہ لگانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے یہ سب کچھ بیچ کے یہاں دے دیں گے. میرا پیسہ اور بیت اللہ پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اور اس طرح نہیں بنایا جس طرح ہم مسجد بناتے ہیں اینٹیں دے دی بجری دے دی ریت دی. بلکہ خود مستری بنے اور اکلوتے بیٹے کو مزدور بنا بنایا بھی اس طرح. اب عمل کتنا اونچا ہے جی بیت اللہ بنانا. عام مسجد بنانے کا عمل یہ ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بناتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ آپ نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی. اب پرندے کا گھونسلہ کیا ہے نہ سونے کی تاروں سے بنتا ہے نہ کوئی مرلے میں بنتا ہے. 4 انچ میں سیبے ٹاکیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی مسجد. بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کہوں گا کسی کے ذہن میں ہو یہ تو سب اللہ کے انہوں نے بہت مار اللہ نے دیا ہے کہ یہ لگاتے بھی مسجدوں میں کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں. اس آدمی نے اپنی طاقت کے مطابق مزدور آدمی ہے ریڑھی چلاتا ہے اپنی طاقت کے مطابق ایک تگاری ریت کی دے دی نا یا اپنی طاقت کے مطابق ایک گٹو سیمنٹ کا دے دیا نا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالیشان بات. پرندے کے گھونسلے جتنے یہی مطلب ہے نا یہی مطلب ہے نا. اس کو کتنا اجر ہے جی عام مسجد کا. اور انہوں نے بنایا بیت اللہ. اچھا عمل کرنے والے کون ہیں جی اللہ. اب ہم عمل کرنے والے ہیں آپ میں چودھری سے. وہاں عمل کرنے والا کون ہے ان کا تعارف میں آپ کو صرف 2 حرفوں میں کرا دیتا ہوں. اگر آپ اس پر توجہ کریں گے آپ مانیں گے کہ حضرت ابراہیم کی پوری سیرت 2 لفظوں میں میں نے بیان کر دیا. عمل کرنے والے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا جی وہ شخصیت ہے
کہ جب وہ خود بیٹا تھا نا تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب خود باپ بنا نا اس نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھڑی۔ عامل کتنا اونچا ہے، عمل کتنا اونچا ہے، عامل کتنا اونچا ہے، لیکن جب اس کو بنا رہے ہیں کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، کہتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کا بنانا میرا کام تھا، اس کو قبول کرنا۔ اصل چیز ہے عاجزی، تواضع، انکساری، اللہ سے رو رو کے دعا کرنا کہ مولا کچھ بھی نہیں ہے، ہم آ گئے ہیں، تو اس کو قبول کر۔ کہتے ہیں نا کہ کسی دلہن کو سجایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے اس کو کہ یہ خوبصورت لگے، تو کسی نے کہا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کا شوہر اس کو قبول نہ کرے، اس کے دل میں بھا گئی نا تو پھر یہ بناوٹ سجاوٹ نہ بھی ہو تو کام بنیے۔ اصل چیز ہے کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں آ جائیں، اللہ ہمیں پسند کر دے۔ جتنے دن بھی ہم یہاں رہیں، مدینے جائیں گے انشاءاللہ، ہم پرسوں انشاءاللہ یہاں بھی عمل کر رہے ہیں، تو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ریاکاری اور ایک تکبر، غرور، اپنے عمل پہ غرور، ان دونوں چیزوں سے ہم نے بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ میری آخر میں پھر چودھری صاحب کے، ان کے گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اہلیہ کے لیے، پوتے نواسے، سب کے لیے دعا ہے اللہ انہیں آفات سے، مصائب سے، غموں سے، پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ چودھری صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ علینا میں بہت گناہگار ہوں، کا طلب تھا کہ اللہ میں مسکینوں کے توبے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہاتھ باندھ کے حاضر ہیں، یا اللہ تو ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، تو سیاہ ہیں، اقراری مجرم ہے مولا، اقراری مجرم ہے مولا، اقراری مجرم ہے، اقرار کرتے ہیں اپنے جرموں کا، اپنے گناہوں کا۔ زندگی تیری نافرمانیوں میں، تیرے نبی کی نافرمانیوں میں گزر گئی، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہم اغفر ذنوبنا کلھا، یا اللہ سارا جتنا قافلہ ہے ہمارا، جتنے احباب ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، علماء ہیں، ان میں مولانا عبدالرؤوف قریشی ہیں، وہ ایک بوذی مرض میں مبتلا ہے، جس رب نے شروع میں پیدا کیا، صحت دی، زندگی انہوں نے گزاری، یا اللہ دوبارہ صحت دینا تیرے لیے کون سا بعید بات ہے مولا، تو قادر بھی ہے، تو قدیر بھی ہے، تو مقتدر بھی ہے۔ حضرت ایوب کو تو نے کیسے شفا دی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکالا، حضرت یوسف کو جیل سے نکال کے تخت پہ کیسے بٹھا دیا، مائی مریم کو بغیر خامند کے بیٹا دے دیا، اور حضرت زکریا کو 5 بیوی سے بیٹا عطا کر دیا۔ یا اللہ تو مولانا عبدالرؤوف صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ چودھری صاحب کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے پورے گھرانے کو اللہ مصائب و مشکلات سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ایک میں گل کرنا چاہنا تھا، ایک گل ذرا
یہ گل ذرا